پہلے بیت اطہار کی اور چمن اسلام فاطمی کی مہکتے پھول، نائبان رسول، اساتین ملت، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد العادل الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ کریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ عزیزان گرامی وقار، آج اس عظیم خانقاہ میں میری حاضری، میں اپنے سعادت پر فخر محسوس کر رہا ہوں کہ شہزادہ کمیل اشرف صاحب قبلہ حضرت سید محمد الاشرف ادام اللہ اقبالہ، آپ کا حکم تھا، آپ کی دعوت تھی، فقیر یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں بلکہ تقریر سیکھنے کے لیے آئے، اس لیے کہ یہ اس خانقاہ میں آج میں کھڑا ہوں جہاں کے پیر و مرشد پورے ہندوستان کے خطیب تھے۔ ان کی خطابت جس کو اکابر نے، بلکہ حضور سیدی کمیل اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے پڑھنے کے زمانے سے نکلے تھے، اسی وقت ان کے استاد گرامی حضور حافظ ملت نے ان کو خطیب اصغر کا لقب دے دیا تھا۔ تو یہاں خطابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ خطابت سیکھنے کے لیے ہم حاضر آئے، اور پچھلے چند دنوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا ستارہ اوج پر ہے، اس لیے کہ مسلسل جو ہماری حاضری جلسوں میں ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی سید زادے کی سرپرستی میں ہی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ایک مہینہ ہی نہیں گزرا ہوگا، مارا مطہرہ کے سادات کے ساتھ حاضری ہوئی، پھر کالپی شریف حاضری ہوئی، پھر اس کے بعد بڑودہ کے سادات خانقاہ قادریہ میں، اور پھر ان کے بعد سیدھے خانقاہ اشرفیہ میں۔ یہ سادات کا سایہ ہمارے سر پر ہے تو ہمارے دلوں کو اور بھی فخر سے بلند کرتا ہے اور ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم ان کی سرپرستی کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ ان کی سرپرستی اور ان کی دعائیں مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ عزیزان گرامی وقار، اسی نسبت پر فخر کرتے ہوئے بریلی کے امام نے بھی کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جاتا، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ آج دنیا اگرچہ اسکالر نام سے، ٹیچر نام سے، پروفیسر نام سے، جس نام سے بھی یاد کرتی ہو، لیکن اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں۔ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نسبتوں والی جماعت میں رکھا ہے اور ہمیشہ اسی جماعت میں ہماری استقامت عطا کرے۔ میرے عزیزوں، آج یہاں پر 18 صفر جیسے کہ مجھے بتایا گیا، ہر مہینے کی 18ویں شب کو حضور سیدی کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسبت سے یہ محفل کا انعقاد ہوتا رہا ہے۔ ممبئی کی اس عظیم
خانقاہ میں ہم بیٹھے ہیں. خانقاہ کا تصور آتا ہے خاص طور پر ممبئی میں تو 10 بائی 10 کے کمرے کا ہی ہوتا ہے. خانقاہ کا مطلب کیونکہ ہر گلی میں کوئی نہ کوئی پیر صاحب بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہاں چل کر محسوس ہوا یہ خانقاہ نہیں، یہ بادشاہ کا تخت ہے. اس لیے کہ سیدی کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایسا نہیں کہ آج اچانک میں آیا ہوں اور آپ کے سامنے بول رہا ہوں. میری زمانے طالب علمی کا آپ کو میں ایک واقعہ بتا دوں. حفظ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. میرے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ موجود ہیں. عمر مشکل سے 11 سال کی ہوگی. اس وقت یہ مجھے لے کر کے چلے تھے کہ چوچا شریف، اور پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی تھی کہ چوچا شریف. اور اس وقت قیام ہمارا کہیں اور نہیں، حضرت کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہی تھا. پہلی مرتبہ کہ چوچا کے کسی بڑے بزرگ کو میں نے سامنے دیکھا تھا 11 سال کی عمر میں. کیونکہ قبلہ حضرت سید احمد اشرف میاں شہزادہ حضور کمیل اشرف صاحب مفتی صاحب کے ساتھیوں میں ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں پڑھنے کے زمانے سے. تو یہ تعلق تھا جس کی وجہ سے ہماری مہمان نوازی بھی بڑی شاندار ہوئی تھی. مجھے وہ کھانے بھی یاد ہیں، وہ دسترخوان بھی یاد ہے، حضرت کا کرسی پر بیٹھے رہنا اور ہمارے لیے دعائیں کرنا. میرے عزیزو، لوگوں کو اگر یہ معلوم نہ ہو تو اس کے لیے میں نے وضاحتاً کہہ دیا کہ ہم تو حضرت کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ اسی وقت اپنی آنکھوں میں سمائے تھے جب ہم ابھی عنفوان شباب میں بھی نہیں آئے. ہماری طالب علمی کی شروعات تھی، اور انہی بزرگوں کی نظر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے راستے ہمارے لیے آسان فرمائے. میرے عزیزو، طالب علمی کا دور بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن 2000 کلومیٹر دور جا کر میں اپنے گھر سے پڑھ رہا تھا. بے چینیاں بے قراریاں رہتی ہیں، لیکن ان بزرگوں کے سایوں نے اور ان کی شفقتوں نے یا ان کی دعاؤں نے ہمیں تھام رکھا ہے. مارا مطہرہ کے سادات بھی اور کچوچا مقدسہ کے سادات بھی. حضرت سید کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس مفتی صاحب نے مجھے پیش کیا، کہا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور حفظ کر رہا ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں. تو نام سنتے ہی وہ مست ہوئے اور اس کے بعد اپنے زمانے اشرفیہ کی باتیں سنانے لگے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پنجہ ہمارے اوپر مار کر کے کہا تھا کہ حفظ کرنے کے دوران جب 15-20 پارے ہو جائیں تو ڈگمگاتا ہے آدمی، انشاءاللہ تم نہیں ڈگمگاؤ. یہی وہ باتیں ہیں میرے عزیزوں، مجھے یاد ہے. اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کے شروعات میں ہی یہ کہہ دیا، ہزاروں کوششیں کر لی دنیا میں جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے رچوں کا. سادات کی نسبت اللہ سدا سلامت رکھے. میرے عزیزوں، اب تھوڑی سی باتیں کیونکہ یہاں پر تقریب ہو چکی ہے، میں آپ کے سامنے مختصراً کچھ عرض کرنا چاہوں گا. یہ ممبئی جیسی سرزمین پر لوگوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یہ کس بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ہر کوئی تباہ آزمائی کرتا ہے، یہاں ہر کوئی اپنے گوہر نشاور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کریم جس کے چہرے میں وہ وجاہت رکھے جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر کے آ رہی ہو، تو اسے کھینچنے کھانچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دنیا پروانوں کی طرح خود جمع ہو جاتی ہے. اور آپ قبلہ کا ایک خاصہ تھا، کسی سے بھی جا کر کے پوچھ لو، کسی سے بھی جا کر کے پوچھ لو کہ یہ ممبئی کے اگر کوئی پیر ہے تو وہ کمیل اشرف صاحب. یہ حقیقت بات ہے. بڑے بڑے مہمانوں کو، بڑے بڑے سیٹھوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو ان کے دربار میں جھکے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہم نے ان کو کسی اور جگہ جھکتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلاموں کی نسبت کی یہ ان کے اثرات ہیں میرے عزیزوں، کہ اللہ کریم انہیں جہاں رکھتا ہے پوری دنیا کو سمیٹ کر ان کی طرف کھینچ دیتا ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اطلبوا الخیر والحوائج عند احسن الوجوہ، تم اپنی حاجتیں اور بھلائیاں کس کے پاس طلب کرو؟ اچھے چہرے والوں کے پاس طلب کرو۔ اور ایک روایت میں حسان الوجوہ ہے۔ حسن الوجوہ، اچھے چہرے والوں کا مطلب کیا ہے؟ اچھے چہرے والوں کا مطلب صرف گورا ہونا نہیں ہے۔ گورا ہونا ہی اگر خوبصورتی ہو تو انگریز اور دوسرے لوگ، بہت سارے گورے لوگ ہیں، ان کے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہے۔ اصل خوبصورتی وہ ہے جو کشش ہے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لے اور ان کو دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آنے لگے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، وہ احسن الوجوہ لوگ ہیں۔ حضرت سید کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو نسبتیں عطا کی تھی وہ کئی طرح کی تھی۔ ایک تو سب سے بڑی نسبت جو محنت سے نہیں حاصل ہوتی، برسوں پڑھنے سے بھی نہیں حاصل ہوتی، وہ آل رسول کی نسبت۔ ہم 40 سال بھی پڑھ لیں، عالم بن سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں، لیکن سید ہونا تو یہ محنت سے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی عطا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسل میں انہیں پیدا کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نسل میں ہونے کے بعد اللہ کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا تاج بھی عطا کر کے عالم بنا دے، یہ دوسری بڑی نسبت ہے۔ تو ان نسبتوں کے حامل جب ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کی کشش کا ذریعہ بنتے ہیں، لوگ کھینچے ہوئے ان کی طرف چلے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بات تو یہ ہے، حقیقت ہم جن کی بھی تعریف کرتے ہیں، اصل تعریف کس کی ہوتی ہے؟ میں اپنے عنوان پر آتا ہوں، میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ دنیا میں جتنے پیر ہیں، جتنے اولیاء ہیں، ان سب کی حیثیت کیا ہے؟ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مولانا مثنوی میں فرماتے ہیں، دیوار شیشے کی تھی، دیوار شیشے کی تھی یا پتھر، چمکیلے پتھر کی تھی، دن میں سورج نکلا اور سورج کی روشنی دیوار کے پتھر پر پڑی اور یہ پتھر چمکنے لگا اور آس پاس سب اجالا ہونے لگا، تو عام آدمی ہو سکتا ہے یہ سمجھ لے کہ دیوار کی چمک یہاں سب روشن کر رہی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں دیوار کی اپنی روشنی نہیں، یہ سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے جو پتھر پر پڑ جاتی ہے اور وہ چمکنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بلا تشبیہ بلا تمثیل، یہ تو پتھروں کی دیواریں ہیں جو سورج کی روشنی سے چمکتی ہیں، لیکن امت کے جتنے اولیاء کاملین چمکتے ہیں وہ نور مصطفیٰ سے چمکتے ہیں۔ اصل روشنی تو وہیں سے پڑ رہی ہے اور وہ آفتاب رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی ان کے قلوب پر آتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھار ہم بچپن میں چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا لیتے اور کھیلتے، سورج کی روشنی اس شیشے کے ٹکڑے پر پڑتی، ہم روشنی کو ادھر ادھر کرتے رہتے تھے اور روشنی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، حالانکہ سورج ایک ہی جگہ ہے، ہم شیشے کے ٹکڑے کو جدھر جدھر گھما رہے ہیں، روشنی ادھر ادھر جا رہی ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی کبھی کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے بیائی میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ روشنی پاتے ہیں اولیاء کاملین، لیکن ایک بات ضرور سمجھ لو، ان کا چہرہ جس طرف ہوگا اسی طرف روشنی ہوگا۔ اگر چہرہ پھیر لے تو وہاں سے روشنی ہٹ جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ان کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ ان کے اچھے چہروں سے تم خیر حاصل کرو، اپنی حاجتیں حاصل کرو، لیکن ضروری ہے کہ قریب ہونا ہی نہیں بلکہ ان کا چہرہ تمہاری طرف ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، جس سے پیر روٹھ جائے اس کے دل میں پھر کتے بسنے لگتے ہیں، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ حوالے جس کی طرف سے چہرہ پھیر لیں اس کا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چمک رہا ہوا دل، اس کو کبھی آپ توڑنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی اس سے دور جانے کی کوشش بھی نہ کرو، ورنہ اندھیروں میں بھٹکتے رہ جاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے آج بھٹکتے ہوئے لوگوں کو سوشل میڈیا پر، بہت سارے گمراہوں کی جماعتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں علم بہت سارا ان کے پاس نظر آتا ہے، روشنی نہیں ہے، اس لیے کہ اولیاء کاملین سے منہ موڑے ہوئے لوگ ہیں۔
बाबा बाबा कह करके लोगों को औलिया का मजाक उड़ाने वाले वो लोग, उनको ऐसा लगता है कि सारा इल्म हमारे पास है। उनसे ज्यादा तो इल्म तो गूगल के पास है। हाँ, ये सारे गूगल से पढ़े हुए लोग हैं, और गूगल से पढ़े हुए लोगों की हालत वही होती है जो गूगल मैप भटकाता है। हो सकता है मुंबई में बहुत अपडेट हो, लेकिन यूपी वगैरह में तो हमने बहुत देखा है भटकाता है, खेत में लेके चला जाता है। हम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे, बरेली शरीफ जा रहे थे, रात के 2 बज रहे थे। कार वाला ड्राइवर लेकर के चला, हम 6-7 लोग थे, मुंबई के हजरात भी थे। अचानक हाईवे से उसने उतार दिया मैप देखते हुए। मैंने कहा इतना छोटा रास्ता तो नहीं जाता बरेली का, लखनऊ वाला रोड। कहा नहीं, ये शॉर्टकट दिखा रहा है, जल्दी ले जाएगा। वो लेकर के चलता रहा। रात के 2:30-3 बजे एक जगह जाकर रास्ता बंद हो गया, डेड एंड आ गया, और वहां एक पुलिस वाला टार्च मार रहा है हमारे ऊपर, और करीब आ गया। पुलिस वाला कहा शीशा उतारो, हमने कहा उतार दिया। कहा इधर क्यों आए हो? हम लोगों ने कहा हम तो बरेली जा रहे थे। कहा ये बरेली नहीं, ये सब जेल है, तुम यहाँ कहाँ आ गए? ये वाकया हमेशा हमें याद है, गूगल के शागिर्द अक्सर सब जेल जाते हैं। याद रखो मेरे अजीजों, वो उसी जेल की तरफ ले जाएंगे। इसीलिए इल्म वो नहीं है जो सिर्फ औरात पर लिखा हुआ है, इल्म जो है सीना पसीना चला हुआ। आज अजीब सी बात नहीं है कि ये इंजीनियर से, डॉक्टर से, प्रोफेसर से लोग मुतासिर हो गए, इंस्पायर हो गए, और कहते वो बड़े लोग हैं, आलिम है। उलमा को वो नहीं मानते, औलिया को नहीं मानते। हमने पूछा उनके पास इतना इल्म कैसे? कहा उन्होंने किताबों से पढ़ लिया है। उन्होंने कहा मार्केट में MBBS की किताबें मिलती है, तुम भी पढ़ के क्यों नहीं सर्जरी करते? मार्केट में तो सब किताबें मिलती हैं। बाज़ आपका किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, किसी उस्ताद के पास पढ़ते क्यों? इंग्लिश भी आती है, ट्रांसलेट भी कर सकते हो, किताबें पढ़ के खुद ही इंजीनियर डॉक्टर क्यों नहीं बनते? वहां सब कहते हैं नहीं, किसी जगह क्लास लेना जरूरी है। फिर इल्म दीन में क्यों शॉर्टकट मारते हो? इल्म दीन में आसान रास्ता क्यों ढूंढते हो? असल दीन का इल्म वो तो गुलामान मुस्तफा से मिला हुआ। इसीलिए शुरू में मैंने कहा, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये शेर फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, जो ये चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अज़ीज़ान इकरामी, एक बात और भी मैं बता दूं, हमें जाहिल कहा जाता है। ये सुन्नियों की जमात, बरेलवियों की जमात जाहिल है, खिचड़े, नियाज, फातिहा इसी में सब लगी रहती है। ये ताने भी बहुत देते हैं, ये सब कहते हैं, उसके बावजूद मुझे हैरत हुई है, जो हमारे मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाला आदमी है ही नहीं, वही स्कॉलर जिसके आज बहुत सारे नौजवान इंस्पायर है, उससे पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कैसा कमाल होना चाहिए, तो झट से कहा कि इस जमाने में वैसी मोहब्बत जो सहाबा करते थे रसूलुल्लाह के जमाने में देखना है तो सिर्फ बरेलवी में मिलती है। अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल आदा, फजीलत उसकी दुश्मन भी गवाही देते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फख्र है कि ये औलिया इकराम के दामन से वाबस्ता होने की वजह है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिकों में शुमार होते हैं, हुजूर के मुहिब्बीन में हम शुमार होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये सदका है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन नाइबीन का। इसलिए बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत ये हवस बेबसर की है। इसी तरह औलिया कामिलीन के इस जीने को छोड़कर कोई हुजूर पाक की डायरेक्ट हदीसों की बात करता है तो हम उससे यही कहते हैं कि इल्म तो आ जाएगा, लेकिन वो नूर वाली सीढ़ी से तुम नहीं क्रॉस कर सकोगे, वो नूर वाला इल्म तुम्हारे दरमियान नहीं आ पाएगा। हमेशा एक बात याद रखो, दुनिया चाहे जितनी भी तरक्की कर जाए, जितनी तरक्की कर जाए, ये डिजिटल लाइफ में आज कन्वर्ट हो रही है पूरी दुनिया, और हो सकता है इसके बाद इतनी तरक्कियात आ जाएं जो आज हमारे ज़हन दिमाग में भी नहीं है। चाहे जितनी भी तरक्की कर जाए,
لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے دین کی بنیادیں مشینوں پر نہیں ہے، ہمارے دین کی بنیاد اصل جو جڑ ہے وہ قرآن و حدیث و بات اور اولیاء کاملین سے چلا ہوا تواتر کا نام دین ہے۔ اس تواتر کا نام دین اسلام ہے۔ آج ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، ان اولیاء کرام کا ہونا ہمارے درمیان کتنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف پیرا مریدی کے لیے ایسی تقریریں کرتے ہیں، ہلکے بنانے کے لیے تقریریں کرتے ہیں، لیکن ایک بات کی وضاحت بھی میں آپ کو کروں، ہلکے بنانے، پیرا مریدی کرانے کی وہ لوگ کرتے ہوں گے جو دنیا دار ہوں، بلکہ ہم ان عاشقان رسول کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پر حضرت سیدی کمیل اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے پاس کس چیز کی کمی تھی، کیا چیز کم تھی؟ پوری دنیا سمٹ کر کے قدموں میں آتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے آخری حالات کو میں نے پڑھا، جب بدن اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اس وقت بھی وہ نماز قضا نہیں کرتے، اس وقت بھی وہ شریعت مصطفیٰ کا اس قدر لحاظ رکھتے تھے، پاس و لحاظ اور پابندیاں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ان اولیاء کی طرف ہم آپ کو کیوں کھینچنا چاہتے ہیں؟ ہمارا کون سا حلقہ بننا ہے، کون سا چین بزنس ہے؟ بس میرے عزیزو، ہم چاہتے یہ ہیں کہ دین وہ ملے آپ کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر اولیاء کے ذریعے ہم تک آیا۔ کل کو چل کر آپ کا بچہ کیا کہے گا؟ نئی نئی باتیں لے کر کے آئے گا، اور پھر اس کے دماغ میں تو یہ لگ رہا ہے کہ سارا دین اسلام ڈاکٹروں سے آیا ہے، پروفیسر سے آیا ہے، انجینئر سے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو آج کل کے موسم میں نکلے ہوئے کیڑے ہیں، ورنہ زمانے قدیم سے اس دین کی بنیادیں سنبھالنے والے وہ اولیاء کاملین، علماء صالحین ہی رہے، جنہوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک پہنچایا۔ آج ایک بات جو بہت زیادہ طاقت سے پھیلائی جائے گی، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ چند سالوں پہلے ایک تحقیق چھپی تھی ایک رسالے میں، اس میں کہا گیا تھا کہ یہاں کی ایک کٹرواد جماعت ہے، یہ اسپین گئی تھی، وہاں حالات معلوم کرنے کے لیے مسلمانوں کو 700 سال کے بعد کیسے تم لوگوں نے بے دخل کر دیا۔ اسپین میں 700 سال تک حکومت تھی، کیسے مسلمانوں کو یہاں سے دور کر دیا گیا، ان کی حکومتیں ختم ہوئی، یہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے اس ملک سے ایک جماعت گئی تھی کٹرواد لوگوں کی۔ وہاں پر بڑے بڑے دانشوروں سے ملاقات کی، لائبریریاں چھان رہے، وہاں سے ان کو جو میسج ملا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کی 700 سالہ روایت کو ختم کرنا آسان نہیں تھا، بہت سالوں تک کام ہوا اس پر، ایسا نہیں کہ اچانک ہوا ہے، سالوں تک کام ہوا۔ ان کو ماڈرنائز کیا گیا، اخلاق میں بہت ساری چیزیں لائی گئی، لیکن سب سے زیادہ اثردار کام کیا تھا؟ اسپین کے لوگوں نے یہاں کے آئے ہوئے ان کیڑوں کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ اثردار کام یہ ہوا تھا کہ ہم نے اسپین میں اخیر زمانے میں وہاں کے مسلمانوں کو ان کے علماء سے دور کر رکھا تھا۔ ایسی بدظنی ڈالی تھی لوگوں کے دلوں میں کہ ہر مسلمان اپنے عالم کی توہین کرتا اور مذاق اڑاتا تھا، یہ دیسی لوگ ہیں، یہ مولوی لوگ ہیں، ان کو کیا آتا ہے؟ یہ اسپین میں ہوا باضابطہ، اور جب علماء کے اوپر سے یقین ہٹ گیا تو دین پر سے یقین ہٹ گیا۔ اب کوئی بھی عالم قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، یہ نوجوان اس کا مذاق اڑاتے تھے، عشق مصطفیٰ کی بات کرے تو وہ مذاق اڑانے لگ جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا آخر میں سب سے زیادہ اثردار کام یہی تھا کہ جب ہم ان کے اوپر حاوی ہو گئے تب بھی ان کے مولوی چلا رہے تھے ان کو، مسلمانوں کو، لیکن مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے مولویوں کی سننا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اس جماعت کو ایک الگ مخلوق سمجھ بیٹھے تھے۔ آج وہ حالات واپس پھر لائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر بھی یہ سارے حالات لائے جائیں گے۔ کالج کیا 4 سال پڑھ لیا اور 2-4 حدیثیں اگر اس کو پتہ چل گئی اور ضعیف موضوع حدیث کیا ہے، تھوڑی بہت شدھ بدھ بھی آ گئی تو یہ سیدھے سمجھتا ہے میں ہی بڑا محدث ہوں، اس کو لگتا ہے حافظ الحدیث ہے، اور پھر علماء پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اور پھر یہ اعتراضات پر اعتراضات، یہ مولوی لوگ ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ مولوی لوگ ایسی حدیثیں کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس لیے میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں، ایک نوجوان ہمارے پاس آیا، یہی سیم بات میں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ علماء پر طعن و تشنیع نہ کریں،
امت کے جو بڑے اولیاء کاملین جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے ان پر انگلی نہ اٹھائیں۔ اور آپ جس طرح کی تحقیق کی بات کر رہے ہیں، یہ حدیث وہ حدیث، میں نے کہا اتنا کہاں سے سیکھ لی ہے؟ کہا انجینئر مرزا سے سیکھ کیا ہے، اسی سے سیکھ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ منع کرتے ہیں ہم کو کہ ہم کچھ سیکھے ہی نہیں اسلام اور کچھ بات ہی نہ کریں۔ میں نے کہا میرے پیارے، ہم نے منع کب کیا؟ شوق سے دین کی باتیں کرو، لیکن 7-8 سال پہلے عالم تو بن جاؤ، اصولی عالم بنو اور پھر شوق سے بحث کرو۔ ایک رات میں انجینئر سے پڑھ لیا، دوسرے رات تو مناظر بن گئے، اور وہ بھی کٹے پر بیٹھ کر کے، گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر کے، اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پر مناظرے پہ مناظرے۔ یہی چیز کسی کو میں مثال کے طور پر کہا، اگر میں کہوں کسی کسان کو ایک دن میں آپریشن تھیٹر میں کھڑا کر دوں، ایک دن وہ ڈاکٹر کو دیکھ لے اور دوسرے دن سے وہ خود ہی چیر پھاڑ شروع کر دے، چلے گئے۔ ایک دن ڈاکٹر کو دیکھا اور دوسرے دن خود ہی وہ آپریشن کرنے لگا۔ کسان جب آپریشن کرے گا تو پھر پھاوڑے اور کھدانی سے ہی کرے گا۔ تمہیں پتا ہے اس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، اس کی وہ فیلڈ نہیں ہے، اس کو تو کھیتی باڑی کرنی چاہیے چیر۔ اب وہ سرجری کرنے پر آئے گا تو چیر پھاڑ بہت بری طرح کرے گا، ہلاک کر کے رکھے گا۔ اسی طرح دین کے معاملات عام نوجوان جب ڈسکس کرتے ہیں تو اپنا ایمان بھی کھو دیتے ہیں، اپنا دین بھی برباد کر لیتے ہیں۔ ہاں، جب تک اصول کا علم معلوم نہ ہو اس وقت تک تم علماء پر، اولیاء کاملین پر طعن و تشنیع نہیں کرنا، ہرگز ان کی طرف انگلیاں نہ اٹھانا۔ ہاں، اگر شوق ہے تو پورا اصولی علم حاصل کرو۔ علم دین کی اتنے ذخیرے ہیں، سمندر ہے، آپ صرف ایک حدیث کی فیلڈ کو اختیار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں 60 سال کی عمر بھی کم ہوگی، صرف علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، صرف علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے علم حدیث پر لکھی ہوئی کتابیں آپ جمع کرنا چاہیں تو یہ خانقاہ بھی ناکافی ہوگی، صرف علم حدیث پر۔ ایک عالم دین ہے ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالیٰ، ایک عالم، حیرت ہوتی ہے ان کی عمر صرف 35 یا 36 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، لیکن ایک کتاب علم حدیث پر لکھا 450 جلدیں، دنیا کی بڑی کتابوں میں ایک عالم دین نے، اور ایک ٹاپک پر لکھا ہے، 450 جلدیں انہوں نے بھر دی ہیں۔ اس طرح سے تو میں ایک مثال تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، امت کے یہ اکابر نے جو ہمیں دیا ہے وہ بہت بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے۔ آج وہ احسان فراموش لوگ ہیں جنہوں نے دین تو پا لیا لیکن دین دینے والوں پر ہی انگلیاں اٹھانے لگ گئے، ان پر ہی طعن و تشنیع کرنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گستاخ جماعتوں میں سے ہمارا شمار کبھی نہ فرمائے، بلکہ دعا تو یہ ہے قیامت تک ہماری نسلوں میں مولا تعالیٰ ایسا کوئی گستاخ نہ پیدا کرے، ہمیشہ عاشقان رسول پیدا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ جو ان اولیاء کو دیا گیا ہے یہ ان کا خود کا ذاتی نہیں ہے، وہ خدمت مصطفیٰ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم ان اولیاء سے قریب ہوتے ہیں، ان بزرگوں سے قریب ہوتے ہیں تو اسی لیے قریب ہوتے ہیں۔ سچ بتانا، آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سچ بتاؤ ایک بات کہ تمہارا سینہ آج دھڑکتا ہے میرے مصطفیٰ کے نام پر تو گوگل کی وجہ سے یا رسول اللہ کے نائبوں کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائبوں کی وجہ سے؟ تم نے بچپن سے جمعہ کی تقریریں سنی ہوں گی، مدرسوں میں پڑھا ہوگا، مکتب میں پڑھا ہوگا، ایسی محفلیں اٹینڈ کیا ہوگا، جہاں جہاں آپ جاتے رہے آپ کے دل میں حضور سے محبت بڑھتی رہی، اور جب جب ان اولیاء کی بارگاہ میں آتے رہے ان کو دیکھ کر کے حضور کے قریب ہونے کا دل مچلتا رہا۔ اصل حقیقت یہی ہے، ان غلامان مصطفیٰ کریم سے قریب ہونا حقیقت میں میرے مصطفیٰ کریم سے قریب ہونا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک قریب ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنی جماعتوں کو یہ کہتے ہیں ادھر ادھر بھٹکے ہوئے نہ رہنا، ان جماعتوں میں رہنا، ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، اللہ کریم کا ان پر احسان ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی جو ایک اور خاص اس کا ایک وصف میں آپ کو بتا دوں، عمر کے اعتبار سے حضرت سید کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ علیہ 80 کے اوپر تھے وصال کے وقت،
اور آخری مرتبہ مینارہ مسجد میں نے دیکھا تھا. اس کے بعد پھر ہماری ملاقات نہ ہو سکی. لیکن بھرے مجمع میں اس سے کئی زیادہ کا مجمع ہی کیوں نہ ہو, جب اس شہزادہ اشرف کو بٹھایا جائے تو ہزاروں کی آنکھیں اسی چہرے کی تھی. حقیقت ہے یا نہیں؟ ہر کوئی ٹکٹکی باندھ کر ادھر دیکھنا چاہتا ہے. 80 سال کی عمر ہو گئی, خوبصورتی میں ذرا برابر فرق نہیں. کس بات کی خوبصورتی؟ میرے عزیزو, ایک بات میں آپ کو یاد رکھو, لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے پاؤڈر اور میک اپ اور لالی سے ہی خوبصورت بنتے ہیں تو یہ خیال نکال دو. ہم نے بالی ووڈ ہالی ووڈ کے پیچھے بھاگنے والے جوانوں کو دیکھا ہے, ان کے چہروں پر جھلیاں کیا پڑ گئی, ادھر ہیرو بدل گیا. لوگ دوسرا تلاش کرتے ہیں, ہمیں اب نیا چاہیے, یہ پرانا ہو گیا, اس کی کمر جھک گئی, دانت جھڑ گئے ہیں. جب اس میدان میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے اسے سائڈ لگا دیا جاتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھائی جاتی ہے, اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے. یہاں پر عزت بڑھائی جاتی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن نے کہا ہے عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول اور عزت مومنین کے لیے ہے جو عاشقان مصطفیٰ ہیں. اس لیے ہم نے یہاں گھٹتی ہوئی عزت نہیں دیکھا ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, ہمارے عام محلوں میں جب کوئی بوڑھا ہو جائے اس کے بچے ہی اس سے کہتے ہیں ابا جان اب تم تھوڑا سائڈ میں بیٹھو, ہم کو کرنے. جوان لوگ آ گئے, بوڑھا سٹیا گیا ہے, اس کو سائڈ کر دیا, بچے بھی اس کو کسی فیصلے میں نہیں لیتے, بابا تم باہر بیٹھو نا, ہم کر رہے ہیں. یہ تو دیکھی ہوئی بات ہے, عام لوگوں میں یہ حال ہوتا ہے. لیکن علماء صالحین میں ہم نے دیکھا کئی سیمینار جو علماء اور مفتیان کرام کے ہوتے ہم نے اٹینڈ کیے, دیکھے ہیں, وہاں پر جو سب سے زیادہ عالم دین ہوتے ہیں انہیں کو سرپرست اور صدر بنایا جاتا ہے, انہیں کو فیصل بھی بنایا جاتا ہے. یہاں زیادہ عمر ہو جانے پر یہ نہیں کہتے اب جوان علماء مل کر کے حل کریں گے, نہیں, بلکہ جتنے بوڑھے عالم دین ہیں ان کی عزت اتنی ہی زیادہ ہے. اس لیے کہ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا. اس لیے ادھر ادھر کی عزت کیوں ڈھونڈتے ہو, کیوں ادھر ادھر عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کس قدر تم باش بننا چاہتے ہو, یہ کب تک ہوگا جب تک تمہارے چہرے کا غازہ سلامت ہے, جب تک تمہاری جوانی ہے. ہو سکتا ہے چند لوگ تمہاری آؤ بھگت کریں, تعریف کریں, تمہارے منصب, تمہارے پیسے اور تمہاری خوبصورتی کو, یہ جس دن چلے جائیں اس دن سب چھوٹ جائیں, سب ختم ہو جائے. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی محبت سے ملی ہوئی خوبصورتی ہے, جو جمال ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور ایک بات یہ بھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جس نے بڑھاپا کر لیا, یہ حضرت امام رازی فرماتے ہیں, امام قطب فخر الدین رازی فرماتے ہیں, جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بڑھاپا کر لیا, وہ چاہے 90 سال کا ہو, 100 سال کا ہو, اس کا دماغ پاگل نہیں ہو سکتا. یہ گارنٹی انہوں نے کہا. وہ بڑے حکیم تھے, بہت بڑے طبیب تھے, بہت بڑے ڈاکٹر تھے. انہوں نے کہا کسی عاشق مصطفیٰ کو پاگل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, ہاں ہوتا ہے تو صرف آمینہ کے لال کے لیے ہوتا ہے, باقی کسی اور کے لیے نہیں ہوتا, کسی اور کے لیے ہوتا ہے, صرف ان کے لیے ہوتا ہے. اپنی عقلیں ان کی محفوظ رہتی ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے یہاں علماء صالحین, اولیاء کاملین بڑھاپے میں بھی, سکرات کے وقت بھی ان کی نہ نمازیں جاتی ہیں, نہ یہ لوگوں کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں, ان کی عقلیں سلامت رہتی ہیں. عزیزان گرامی وقات, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ بات ملتی ہے 25 صفر کو آپ کا انتقال ہوا. 25 صفر کو ان کے شاگرد ارشد صدر الشریعہ مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ میں تلاش کر رہا تھا, دارالفتہ میں بیٹھا تھا اور فتویٰ لکھنا تھا, اور اس کا ریفرنس, اس کا حوالہ مجھے نہیں مل رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت سے جا کر کے پوچھ لوں استاد سے, لیکن حالت بھی بڑی گمبھیر تھی, سکرات کا وقت چل رہا ہے. پھر بھی
हिम्मत करके चले गए। दोपहर का वक्त था, घर में औरतें थी तो घर औरतों को अंदर कर दिया गया और आला हजरत ने कहा कैसे आना हुआ मौलाना? बिस्तर पर लेटे हुए थे। कहा कि एक मसला लिख रहा था, उसका हवाला मुझे नहीं मिल रहा है। तो लेटे लेटे बिस्तर पर से कहा फतावा शामी जिल्द नंबर 6 और फला सफे पर फला लाइन में आपको मिल जाए। कहते हैं मैं जल्दी से दारुल इफ्ता से भागता हूँ, आपके घर से भागता हुआ आया, दारुल इफ्ता में फतावा शामी निकाला, जो जिल्द कहा था आपने, जो सफा कहा था, जो सफर कहा था भी आई नहीं, वो मसला मुझे वहीं पर अभी वो लिख रहे थे। इसी असना में ऐलान हो गया कि आला हजरत का इंतकाल हो गया। मैं ये मसला, ये वाकया इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इंतकाल से चंद लम्हात पहले कोई अपने शागिर्द को हकीकत का पता दे रहा हो, उसको हवाला बता रहा है। अरे ये वक्त वो होता है जब माँ अपने बेटे को पहचानने से मना कर दे, लेकिन आशिक रसूल का जहन मौत तक भी सलामत रहता है, क्योंकि मौत क्या, मौत के बाद भी सलामत रहता है। इसलिए कि उसने अपना सब कुछ हुजूर की बारगाह में जो निछावर कर दिया। इसीलिए आज आपके लिए भी मैसेज यही है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हकीकत में जिंदगी यही है मेरे अजीजों, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर इससे काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इन औलिया को जाते हुए भी हमने देखा है और इनका बैठना भी देखा है, इनकी मौत भी देखी, इनका दफन होना भी देखा, इनके दफन होने के बाद भी उनकी कब्रों पर नजमे भी देखे। लगता ही नहीं कि उस दुनिया से उस दुनिया गए हैं। फर्क क्या हुआ है अजीजा ने गिरामी औकात, वो कहने को तो दुनिया बदल गई, लेकिन इनका हाल ये है जो हमारे मुर्शिदाने गिरामी है, औलिया कामिलीन, इस तख्त को छोड़कर किसी और तख्त पर गए हैं। इज्जतों में कोई कमी नहीं आई है और बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। और इंतकाल के बाद भी लोग कब्रों की तरफ खींचे चले आते हैं। तो कैसी कशिश अल्लाह उनके दिलों में देता है, कैसा उनके अंदर वो कशिश है कि सारी दुनिया को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। यही वो उन्सुर है जो इश्क मुस्तफा से मिला करता है, मोहब्बत मुस्तफा से मिला करता है। इसीलिए मैं अक्सर अपने जलसों में या तकरीरों में एक जुमला दे जाता हूँ सारे लोगों के लिए, मेरे लिए भी, कि अगर इस दुनिया में मकाम और मर्तबा चाहो, सुरखरुई चाहो, इज्जत चाहो, एक फार्मूला जिस पर अमल करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। देखना ये प्रैक्टिकली होता है। हमें कौन जानता था, हमारा हाल तो सिर्फ यही है कि जब तक दिखे न थे तो कोई पूछता नहीं। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी इज्जतें हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे खानदान या हमारे इल्म, हमारे मनसब की वजह से नहीं है। दुनिया हमें पहचानती है तो नामे मुस्तफा से पहचानती है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। नौजवानों, गली कूचे में घूमने वाला हर मुसलमान नौजवान, तुम्हें भी दुनिया तुम्हारे जरिए से नहीं, मेरे नबी के जरिए से पहचान। बहुत सारी जगहों पर तो ये मोहम्मदन कहते हैं, मुस्लिम्स नहीं कहते, मोहम्मदन कहते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक क्यों? इस तरह से हम तो इसके जवाब के कायल नहीं है, लेकिन मशहूर कुफार और मुशरिकीन में यह बात हो गई है कि ये जमात जहां होती है मोहम्मदी होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ करके मैं दुनिया याद करती है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, आबरूए मां ज़नाम मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बाद है मुस्तफास्त, जो कुछ इस दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है, हुजूर के बाद है। और जो मकाम ये समझ गया है और फिर वो इश्क की बोली बोलता है। मैं एक बात आपको बताऊं, औलिया कामिलीन की, उनकी तालीमात में एक तालीम होती है मुराकबा। तसव्वुफ की तालीमात जहां दी जाती है मुराकबा है, और उसके बाद फिर मुकाशफा, फिर अलग अलग मंजिलें हैं। लेकिन शुरू के मुब्तदी तालीम जो स्टार्ट किया हुआ तसव्वुफ के रास्ते पर चल रहा, उसको मुराकबा कराया जाता है। ये मुराकबा क्या होता है? मुहासबा, मुराकबा, बहुत सारे इसमें इस्तिलाहात हैं। होता ये है, आधा घंटा, पौना घंटा या कम से कम 15 मिनट आंखें बंद करके सर झुकाए बैठा रहे, कुछ पढ़ना हो ना हो, बस सोचना है, सोचना, इसका नाम मुराकबा है।
औलिया कामिलीन हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया मुराकबा करना है, आंखें बंद करके बैठना है, पढ़ना क्या है ये भी नहीं मालूम, सोचना क्या है ये तो बता दे, सोचे क्या? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बस इतना सोचना है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों आया इस दुनिया में, इसी का नाम मुराकबा, ये सोचना। और ये आम लोग नहीं करते, जो कर चुके रोजाना मुराकबा करते कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, मैं इस दुनिया में क्यों आया, मैं इस दुनिया में क्यों आया। फिर एक दिन उनको जवाब खुद से मिलता है और फिर वो खुद ही पुकार कर कहते हैं जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जो मुराकबे की मंजिलें तय करते हुए पहुंच जाते हैं, मुराकबा करते करते जो इस मकाम को पहुंचते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों आया इस दुनिया में, मेरा काम क्या है। एक वक्त आता है जब अल्लाह की तरफ से उन्हें ये बता दिया जाता है तो क्यों आया है, तेरा काम क्या है। जब उन्हें समझ आ जाती है बात या फिर उन्हें क्लिक होती है तो फिर वो पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ और पहनने में जुबान तुम्हारे लिए, अरे बदन में है जान तकबीर, अल्लाह अकबर, रिसालत, हैदरी, मशरक़े आला हज़रत। मेरे अजीजों, जिस दिन आप ये करने लग जाएं कि मैं क्यों आया हूँ, समझ में आ जाएगी बात, औलिया कामिलीन की तालीमात से करीब हो जाओ, आपके दिलों को धुल दिया जाएगा। हमने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह की तालीमात के सिलसिले में जो कुछ भी मुझे मालूम है, जो पढ़ा है, वो एक बात ये भी है कि मैं दुबई की सरजमीन पर था तरावी पढ़ाने के बाद, तो एक साहब मुंबई के रहने वाले, बड़े घराने से उनका ताल्लुक है, उस वक्त वो आकर के हजरत की तफसीलात हमें बता रहे थे। कहा आप तो एक अलग फील्ड के आदमी हैं, तो अमेरिका, यूके, यूरोप बड़े बड़े बिजनेस में शामिल रहते हैं। कहा कि मैं हजरत के पास गया था, हजरत के पास बैठा था, हजरत बार बार, तो मैंने पूछा कि आपकी तो फील्ड अलग है, मौलाना लोगों से तो मिलते ही नहीं है, और फिर ये हजरत कर रहे हैं। कहा क्या बात है, मेरी माँ के साथ गया था, उन्होंने मुझे गौर से देखा तो उस वक्त से उनसे मोहब्बत हो गई, बार बार उनको देखने का दिल चाहता था। एक ऐसे नौजवान की बात कर रहा हूँ मैं नाम अगर से नहीं जिक्र कर रहा, लेकिन मैं जानता हूँ पर्सनली कि वो एक अलग फील्ड का बंदा है, लेकिन हजरत की तारीफ में वो इतने गुण गाता रहा। उसके बाद फिर हमें वो बात समझ में आई। मेरे अजीजों, मौलाना रोम फरमाते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि आपको पता है कि जब हर चीज जो नापाक होती है उसको पाक करने का शरीयत ने एक कानून दिया है। मसला है, आप धरें कभी कपड़े पर नजासत लग गई तो कितने बार धोना है, अगर किसी सामान पर नजासत लग गई तो उसको कैसे पाक करना है, मसले हैं पूरे बाल शरीयत, कानून शरीयत, किसी को भी उठा के पढ़ सकते हैं। कुएं में कोई नजासत गिर जाए तो कितना पानी निकालना है, सबके पाक करने के मसले मौजूद हैं। लेकिन जमीन पर अगर नजासत हो तो उसको पाक करने का तरीका क्या है। मैं सारी नजासतों की पाकी का यहाँ बयान नहीं कर रहा, जमीन पर अगर कोई नजासत पड़ जाए तो उसके पाक करने का तरीका ये है कि पहले तो अगर अपने हाथों से पाक करते हो तो ठीक है, धुल दिया जाए, नजासत को पानी डालकर धुल दिया जाए और तेज सूरज की रोशनी पड़े। लेकिन खुद से नहीं धुला, वैसी जमीन पड़ी थी, बारिश जोर से आई, पानी इतना बह गया कि जमीन पर से वो नजासत निकली। एक चीज ये है। दूसरी चीज है कि तेज तपिश धूप, यानी सूरज की तेज तपिश उस पर पड़े तो फिर वो जमीन को पाक कह दिया जाता है। बारिश बरसे और सूरज की रोशनी पड़े, ये दो चीजें अगर हो गई तो जमीन पाक है। ये तो आपको फिक्री मसला बता रहा था, लेकिन मौलाना रोम क्या फरमाते हैं, मियां ये सब शरीयत के मसाइल हर चीज को पाक करने के हैं। आप फरमाते किसी के दिल की जमीन नजिस हो जाए तो क्या करें, किसी के दिल की जमीन नजासत में आ गई तो क्या करे। ये तो सामान को धुल सकते हैं, पाक कर सकते हैं, इसको क्या करे।
تو آپ فرماتے ہیں وہاں پر بھی دو چیزیں لگتی ہیں، دو چیزیں لگتی ہیں دل کی زمین پاک کرنے کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی بارش ہو اس پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درودوں کی بارش ہو اس پر، ذکر و درود کی خوب بارش برسائے، اور اس کے بعد کسی شیخ کامل کی تیز نگاہ ہو جائے۔ میرے عزیز و بات سمجھ لو کہ دو چیزیں یہاں بھی ضروری ہے۔ دل کی زمین اگر نجاست میں ملوث ہو گئی تو پہلے اللہ کا ذکر اور درود مصطفیٰ پر قائم ہو جاؤ، اور یہ بارش سے تمہارے دل کے اندر کی نجاست دھل تو جائے گی، لیکن اس کو پکا ہونے کے لیے کسی شیخ کامل کی تیز نگاہوں کی ضرورت ہے۔ جب شیخ کی نگاہیں اس پر پڑ جائیں تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ دل اب پاک ہو گیا ہے، دل پاک ہو گیا ہے۔ اسی کو مولانا نے خود فرمایا، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، دانا شد غلام شمس تبریزی۔ ہاں مولوی ہوتے پہلے مولانا جلال الدین، وہ کہتے مولا روم نہیں بنا اس وقت تک جب تک کہ شمس تبریزی کی غلامی میں نہیں آیا۔ شیخ کامل کی نسبت کے بعد دل بھی کامل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، بعض لوگ ہمارا یہ مذاق اڑاتے ہیں، انشاءاللہ وہ قیامت کے دن دیکھیں گے، قیامت کے دن دیکھیں گے کہ یہ پیرا مریدی والے، یہ بابا والے، خیر ٹھیک ہے، ہم کو رسول پاک کے وہ نائبین کی جماعت مبارک ہو، اور تمہیں شیطانوں کے گرو گھنٹال ہی مبارک ہو۔ تم جس کے ساتھ جانا چاہو جاؤ، ہمیں تو اس بات کا فخر ہے کہ ہم کے چوچھا سے چلتے ہیں تو بریلی پہنچتے ہیں، بریلی سے نکلتے ہیں اجمیر جاتے ہیں، اجمیر سے چلتے ہیں بغداد پہنچتے ہیں، بغداد سے سیدھے پھر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ اس سفر کی کیا بات ہے میرے عزیزو، اس پر فخر ہی فخر ہے۔ یہ سفر ایسا ہے جس پر فخر ہی فخر ہے، کیونکہ جس جگہ سے بھی ہم نے اپنے سفر کو گزارا ہے ان اولیاء کاملین کے آستانوں سے گزارا ہے جن کے اوپر کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام کا بھی اتفاق ہے کہ یہ آئے تھے دنیا میں تنہا، لیکن جاتے جاتے لاکھوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جلا کے گئے۔ عزیزان گرامی اوقات، ہمیشہ اس نسبت سے وابستہ رہو، نسبتوں سے وابستہ رہو، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، امام رازی جو حضرت نجم الدین کبریٰ کے مرید تھے، کہتے ہیں میرے ان کے انتقال کے وقت یہ جو روایت بیان کی گئی ہے، شیطان ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ خدا ایک ہے، اس پر کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا، پھر اس کے بعد دوسری دلیل دی، تیسری دلیل دی، 360 دلیلیں دے دی خدا کے ایک ہونے پر۔ وہ بڑے منطقی تھے، بڑے فلسفی تھے، بڑے بڑے علماء ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ 360 دلیلیں اپنے خدا کے ایک ہونے پر دیتے رہے اور شیطان ہر دلیل کو کاٹتا رہا۔ ایمان ڈگمگا جائے گا کسی کا بھی 4 دلیلیں کٹ ہو جانے کے بعد۔ اس کے بعد وہ رونے لگے کہ میں دلیل کیا دوں اپنے خدا کے ایک ہونے پر، لیکن جس کی نسبت سے وہ بندھے ہوئے تھے وہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ، کہ اس وقت ان کے پاس تھے بھی نہیں، بہت دور موجود تھے، وہاں سے وہ اپنے مرید صادق کا حال دیکھ رہے تھے۔ پکار کر انہوں نے آواز دی، اے راضی، اس ابلیس کو یہ کیوں نہیں کہتا میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ امام راضی نے کہا میں اپنے رب ذوالجلال کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ ابلیس لعین جاتے جاتے کہا اگر تیرا پیر نہ ہوتا تو آج میں تیرا ایمان لے چکا ہوں۔ میرے عزیزو، کسی جگہ پر ہمیں تھامنے والا ہونا ضروری ہے، اسی لیے اور ایک بات یاد رکھو کہ کرنٹ جہاں سے سپلائی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ آپ یہ بڑے بڑے جو کرنٹ کی لائن ہوتی ہے اس سے اپنا بلب جلا بھی نہیں پاؤ گے۔ اپنے گھر میں ڈائریکٹ تار لے لو، پورے گھر کے وائر جل جائے گی، سارے ٹیوب لائٹ سارے سب بھسم ہو جائیں گے۔ ہاں تمہیں کرنٹ پی این سی والے دیتے ہوں یا جو بھی یہاں کمپنیاں چل رہی ہیں وہ ایک ٹرانسفارمر رکھتی ہیں،
पहले मेन करंट उसमें आता है, फिर उसका पावर कम होकर के घरों में आता है। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना करंट दिया जाता है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, डायरेक्ट करंट तो तुम अपने घरों में नहीं ले सकते, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तक डायरेक्ट पहुंचने की बात करते हो। अल्लाह का कलाम रब ताला अगर चाहता तो पूरे बंदों पर यूं ही उतार देता, लेकिन उसने कुरान अजीम को कल्ब मुस्तफा पर उतारा। आपको एक बात बता दूं, हमारे एक उस्ताद गिरामी फरमाते थे कि हम हिफ्ज करने के वक्त जो कुरान याद करते हैं ना, किसी भी मदरसे में आप जाकर के देखें, बच्चे झूम झूम करके याद करते हैं, हिल हिल करके याद करते हैं। हम पहले देखते तो उसको मजाक समझते थे, क्यों डूल रहे हिल रहे, लेकिन जब हम पढ़ने लगे तो हम भी हिलने लगे, हम भी झूम झूम करके याद किए पूरा कुरान। लेकिन एक बात है कि किसी ने हमको झूमने का न ऑर्डर दिया, न किसी ने प्रैक्टिस करवाई कैसे ऐसे याद करना है। खुद से होता है, ये खुद से होता है। मेरे एक उस्ताद ने फरमाया था, जानते हो बेटा, ये कुरान याद करने के वक्त आज तक बच्चे जो झूमते हैं, इसकी वजह ये है कि अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम जिसके बारे में कुरान में खुद रब ने फरमाया, अगर हम पहाड़ों पर उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा होते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने उस मुकद्दस अमानत को कल्बे मुस्तफा पर जिस वक्त उतारा था गारे हिरा में, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म मुबारक हरकत में आ गया। मोटी मोटी पसीने की बूंदें आप पर निकल रही थी सख्त ठंडियों के दिनों में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब वही उतरी थी, तो उस बुजुर्ग आलिम दीन ने फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो नूरे इलाही उतरा है, उसका असर सुबह क़यामत तक कुरान पढ़ने वाले में आता रहेगा। ये वो करंट है जो आज तक चल रहा है, लेकिन हल्का होकर के आ रहा है। लेकिन जो शॉर्टकट चाहते हैं तो फिर वो एक दिन जलेंगे जरूर, डायरेक्ट तार में जाकर पकड़ेंगे, जलेंगे जरूर। मेरे अजीजों, कहीं तो ट्रांसफार्मर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नियों के पास बहुत ट्रांसफार्मर है, बहुत है। कभी अजमेर से करंट आता है, कभी बगदाद से आता है, कभी बरेली से आता है, तो कभी कचेछा से आता है। लेकिन अल्लाह का करम देखो, ये सारा करंट एक जगह आता है, फिर भी हम में से कोई जलता नहीं है, जलता नहीं है। वजह क्या है कि ये ट्रांसफार्मर जहां से आता है वो इतनी ताकत के साथ हमें संभाले भी हुए हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मलफूजात में एक फरमाया, एक वाकया फरमाया कि एक जलेबी की दुकान वाला जलेबी बेच रहा था। एक फकीर आया, फकीर आकर के उससे कहा, 1 रुपया दे दे नहीं तो तेरी दुकान पलट दूंगा, 1 रुपया दे दे तेरी दुकान पलट दूंगा। उसने कहा, ये तो रोज का इनका नाटक हो जाएगा, क्या तुझे 1 रुपया तू धमकी दे रहा है? वो वकील ने कहा, दे दे मुझे, नहीं तो दुकान पलटूंगा। तो दुकान वाला जो मालिक था वो बैठा उस फकीर से डिस्कस कर रहा था। उसके पीरो मुर्शिद आ गए, दुकान के मालिक लोग उसके पीरो मुर्शिद आए। उन्होंने देखा कि इनका जो डिस्कस चल रहा है, गौर से सुना। उसके बाद दुकान वाले से कहा, दे दे उसको नहीं तो पलट देगा, दे दे उसको। कहा कि हजरत आप भी इसके बारे में कहते हैं, ये तो ऊपर से नीचे तक कैसा झोला छाप दिखता है, और इसके बारे में आप भी कहते हैं कि 1 रुपया दे दो ये दुकान पलट देगा। कहा तू सही कह रहा है। मैं आने के बाद देखा इसको ऊपर से नीचे तक ये खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर मैंने इसके पीर को देखा, इसके पीर को देखा तो इसका पीर भी खाली है, इसका पीर भी खाली है, उतना बड़ा कानून नहीं। फिर मैंने देखा इसका दादा पीर फुल भरा हुआ है, वो पूरा पावरफुल है। और मैंने देखा है इसके दादा मुर्शिद की निस्बत की वजह से, और इसका दादा पीर तेरी दुकान के पीछे है, अगर तू नहीं देगा तो वो पलट देंगे, तू दे दे इसको। आला हजरत ने लिखा है, कहा कि हम कामिल ना सही, ऊपर थोड़ा बहुत कामिल ना सही, लेकिन हमें ये यकीन है कि हुजूर तक पहुंचने वाले औलिया तो कामिल है। मेरे अजीजों, यहाँ जो सिलसिला आया है वो तो कामिल दर कामिलों का है। आपको पता है, यहाँ सैयदी कुमैल अशरफ मियां रहमतुल्लाह ताला, जिन लोगों ने उनसे बैत की होगी वो फख्र करें इस बात पर कि पीर भी भरा हुआ है, दादा पीर भी भरा हुआ है।
اصل کمال اسی بات کا ہے کہ سلسلہ اگر جڑا ہوا ہے تو کرنٹ ہم تک پہنچے گا ضرور. ارے میاں آج بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر ہم یقین یہی کرتے ہیں میرے مرشد نے ہاتھ تو لیا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہاتھ رسول اللہ تک پہنچنے والا ہے. یہ سلسلہ یہ کڑیے لگی ہوئی ہے اور ہم قادریوں کے لیے الحمدللہ, چشتیوں کے لیے فخر کی بات ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلا ہوا وہ نور, وہ کرنٹ, وہ پاور کہاں پہنچا؟ حیدر کرار کے پاس آیا. حیدر کرار سے کس کے پاس؟ حسین اعظم کے پاس ہے. حسین اعظم سے امام زین العابدین کے پاس آیا. امام زین العابدین سے امام باقر ہے. یہ سب لوگ کاملین کی بات کر رہا ہے جو اپنے زمانے کے یکتا روزگار تھے. امام باقر سے امام جعفر کے پاس ایک ایک نام ایسا ہے جن کا نام پاگلوں کے کان میں پھونک دو اچھا ہو جائے. ابن عساکر نے یہ روایت بھی لکھی ہے اگر مرگی والا ہو, مرگی کی بیماری والا ہو اور مجنون ہو, وہ کہتے ہیں ابن عساکر نے یہ روایت لکھی ہے کہ اس کے کان میں یہ روایت پڑھو تو وہ کوئی روایت یا حدیث یا کوئی روایت جو سلسلہ تو زہد کہلاتی ہے, صرف سند پڑھو, سند. یہ مجھ سے میں واسطہ دیتا ہوں امام موسیٰ کاظم کا, اور ان سے امام علی, ان سے امام جعفر کا, ان سے امام باقر کا, ان سے امام زین العابدین کا, ان سے امام سیدنا شہید کربلا حسین اعظم کا, ان سے علی بن ابی طالب کا, اور ان سے رسول اللہ کا. کہتے ہیں یہ کان میں پھونک دو مرگی والا اچھا ہو جائے, مرگی والا اچھا ہو جائے. یہ سلسلہ ہے عزیزان گرامی وقار, یہ سلسلہ پہنچا تھا یہ کرنٹ ٹرانسفر ہوتے ہوئے, اور پھر پہنچا تھا امام جعفر سے امام موسیٰ کاظم, پھر وہاں امام سیدنا معروف کرخی, پھر سری سکتی, جنید بغدادی, ابو بکر شبلی, ابو الفرح ترتوسی, عبدالواحد تمیمی, ابو سعید مخدومی, پھر پیر و پیران میر میران سیدی عبدالقادر جیلانی. الحمدللہ آپ کو پتا ہے حضرت سید کمیل اشرف میاں رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شہزادے یہاں بیٹھے ہیں, ان کو دیکھو یہ رزاقی جیلانی ہے, غوث پاک کی اولاد, غوث پاک کی اولاد سے بھی ہے اور سلسلہ بھی ہے. میرے عزیزو کیا یہ کرنٹ نہیں ہوگا؟ کرنٹ نہیں ہوگا. اسی لیے میں دیکھتا ہوں ہندوستان بھر گھوم کر کے دیکھ لینا, اس کرنٹ کا بھی اثر ہے. کسی بدبو دار کے منہ سے یہ نعرہ نہیں سنا ہوگا, صرف اور صرف سنیوں سے یہ نعرہ نکلتا ہے لبیک یا رسول اللہ. یہ کرنٹ کا ہی تو اثر ہے. اپنے رسول کو کون سی جماعت پکار رہی ہے؟ دیکھ لینا, فیصلہ کرنا. گستاخوں کے خلاف کھڑے ہونے والی جماعت بھی یہی جماعت ہے جن کو اولیاء کاملین نے کرنٹ ٹرانسفر کیا. باقی سب دیکھے ہوئے چہرے ہم نے دیکھے ہیں. لمبی ٹوپیاں جبے کبے لگا لینے سے صرف مسلمان دکھ تو سکتا ہے, ہونا اور بات, دکھ جانا اور ہے, ہونا اور ہے. اسی لیے آخری بات میری اب خلاصہ کلام یہی ہے عزیزان گرامی وقار, آبرو ماں زنام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے وابستہ. ان اولیاء نے اپنی زندگیوں میں یہی تعلیم دی ہے, اور جاتے جاتے ان کے جنازوں کو ایک بار دیکھ لیا ہوتا تو تمہیں رشک ہوتا, جانے میں بھی مزہ ہے. ورنہ تو دنیا میں مرنے سے آدمی ڈرتا ہے, لیکن یہ پیران نظام جس شان سے جاتے ہیں یہ دیکھ کر کے تو مرنے میں بھی مزہ ہے. کیونکہ اس شان سے آئے بھی دنیا میں, اس شان سے گئے بھی دنیا میں. اور پھر ان کی قبروں کا حال جو بزرگوں نے لکھا ہے, فرمایا ہے, یہ جس دن قبروں میں پہنچتے ہیں, ان کا عرس ہم جو مناتے ہیں, عرس کیا ہے؟ یہ شادی کو کہتے ہیں. اولیاء کاملین کی وفات کے دن, یہ دوسرے وہابی ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں دنیا ساری برتھ ڈے مناتی ہے, اور یہ سنی جو ہے وفات کا دن مناتے ہیں, وفات کا دن مناتے ہیں. ان پاگلوں کو یہ معلوم نہیں وفات کے دن ہوا کیا تھا. وفات کے دن ہوا یہ تھا کہ یہ اللہ کا حبیب اللہ سے جا کر مل گیا, اپنے محبوب محب اپنے محبوب سے مل گیا. وہ خوشیوں کی رات تھی, ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. یہ قبر میں جس رات گئے اپنے محبوب سے ملاقات کر لیا. ہم بھی آج یہ تمنا کر کے جاتے ہیں میرے عزیزو, زندگی ایسی گزارو, زندگی ایسی گزارو کہ قبر میں جانے کے بعد پھر آپ بھی یہ کہیں اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں. منکر نکیر سے جو گھبراتے ہیں سوالات سے, لیکن عاشق مصطفیٰ یہ نہیں کہتا
عاشق مصطفیٰ کی زبان یہ ہوتی ہے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ یا رسول اللہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، وہ تاج الشریعہ نے یہ فرمایا تھا میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ یہ غلام مصطفیٰ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے اے سنیو آج کے حالات میں جتنے بھی حالات برے تمہیں نظر آ رہے ہیں، اس سے ڈرنا اور اس سے سہم جانا یہ غلام مصطفیٰ کی شان نہیں ہے۔ ہم نہ طوفانوں سے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں، نہ آندھیوں سے رخ موڑے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ عاشقان مصطفیٰ کی جماعت وہ ہے جو ہر زمانے میں طوفانوں کا منہ موڑ دیا کرتی تھی، آندھیوں کا رخ موڑ دیا کرتی تھی۔ آج کے دور میں بھی تمہیں ڈرنا زیب نہیں دیتا، سہمنا زیب نہیں دیتا۔ ابھی ابھی آپ کے ہاں آ رہا تھا، کسی صاحب نے یہ کہا ہم نے جلوس میلاد کو بدل کر رکھ دیا ہے، فلاں فلاں معاملات ہو رہے ہیں، آگے کر لیا ہے۔ سب میں تم ہی کمپرومائز کرو گے؟ ہاں، یہ شعائر اسلام میں سب تم کمپرومائز کر لو، باقی کتوں کو درندوں کو ناچنے کے لیے آزاد چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں، کچھ باتوں میں کمپرومائز ہمیں دین اسلام نے سکھایا۔ اگر آپ مجھ سے کہیں روٹی نہیں ملے گی میں مان لوں گا، میں بھوکا رہوں گا، چھت بھی نہیں دو گے ٹھیک ہے رہ لیں گے، کپڑے یہ نہیں ہیں چھوٹے ہیں ٹھیک ہے رہ لیں گے۔ ہم کو صبر اسلام نے سکھایا ہے، کمپرومائز ان چیزوں میں کی جا سکتی ہے، لیکن اگر تم ہماری جڑ کی بات کرو گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا، تو پھر ہم کہیں گے جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ ڈرنا اور سہمنا آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی، لومڑی بننے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے حبیب کا شیر بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں، چند دن تمہاری صحبت کیا خراب ہوئی جس کی وجہ سے تم ڈرنے لگ گئے، ورنہ تمہیں اصل پتہ چل جائے طاقت و قوت جو ہے مال حاصل کرنے کا اور سیاست کا اور طاقت کا تخت کا فوج کا نام نہیں ہے، حقیقت میں عشق مصطفیٰ آ جائے یہ سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس طاقت کی طرف ہم آتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا یہی کرتے ہیں مولا کریم ہمیں زندہ ایسا رکھ کہ جب تک ہماری زبان چلتی رہے تیرے حبیب کے گن گاتے رہے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا سے جائے۔ آؤ اے غلاموں، اس خانقاہ قادریہ کی اس ماہانہ مجلس میں آج ہم سب یہ عزم کریں گے۔ آج یہ دیکھیں یہ موسم، کیا یہ نہیں لگ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر کرم فرما رہے ہوں گے؟ ہمارا سنیوں کا یہ ماننا ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ جب ہمارا کنیکشن حضور سے ایسا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آؤ ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا ادھر ادھر منہ مارنے کی عادت ہماری نہیں ہے، اور نہ ہی ہم عزت پارٹیوں میں ڈھونڈتے ہیں اور نہ ان کے جھنڈوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ دامن مصطفیٰ سے ملی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔